السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 122 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آنے والے مشہور اور نہایت اہم واقعے کا بیان ہے۔ اگرچہ یہ حدیث مبارکہ طویل ہے لیکن اس کا مفہوم نہایت واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔ اس کے باوجود حدیث کے دوران جہاں کہیں وضاحت کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں مناسب انداز میں اس کی تشریح بھی بیان کر دی جائے گی تاکہ مفہوم پوری طرح واضح ہو سکے۔ انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے اختتام پر ہم اس سے حاصل ہونے والے اہم اسباق کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ ہے۔ حدیث نمبر 122 حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نوف بقالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ نوف بقالی جو تھے وہ تابعی تھے اور اسرائیلیت کے ماہر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حدیث مبارکہ میں جن موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ تو جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوف بقالی کی یہ بات بتائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلط کہتا ہے اللہ کا دشمن، یعنی نوف بقالی جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بات لگائی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا، یعنی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ پاک کو ان کی یہ بات بری لگی۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نجم البحرین ہے جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو وہاں پر ایک میرا بندہ رہتا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی، یعنی میں کس طرح ان سے مل سکتا ہوں؟ حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی، یعنی نجم البحرین تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے لیکن جو آگے ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا تو اس کی وجہ سے وہ تھک گئے۔ اب جب وہ تھک گئے اور انہوں نے اپنے خادم سے ناشتہ مانگا اس وقت ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا، یعنی کہ وہی جگہ تھی جہاں پر ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا اور وہ بات ہمارے ذہن سے نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے، جس راستے گئے تھے انہی قدموں پر وہ چلتے ہوئے واپس اسی جگہ آئے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟
اب یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، جیسے لگتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی یعنی کہ کفار کی سرزمین تھی جہاں پر سلام کا کوئی رواج نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، یعنی یہ کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو علم آپ کے پاس ہے کیا آپ وہ مجھے سکھا دو گے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کہنا تھا کہ جو علم تمہارے پاس ہے نبوت کا وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے صابر ہی پائیں گے، لہٰذا مجھے آپ اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے دونوں یعنی خادم تو پیچھے رہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام دونوں جو تھے وہ سمندر کے کنارے چلنے لگے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، یعنی کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا، کوئی معاوضہ نہیں لیا اور انہیں اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچیں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر حصہ لیا ہے۔ اب یہاں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علم کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جتنا وسیع سمندر ہے اس قدر اللہ کے پاس علم ہے، اور ہمارے پاس کتنا ہے؟ اتنا جتنا چڑیا نے یہاں سے چونچ ڈال کے پانی نکالا ہے، تو میرے اور تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے اور اللہ کے پاس اس قدر علم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو تھا وہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک تو انہوں نے بغیر کرائے کے بٹھا لیا ہے اور آپ نے کیا کیا کہ کشتی میں سے تختہ اکھاڑ لیا تاکہ کشتی والے جو ہیں وہ پانی میں ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا، یعنی یہ کہ وہ بھول کر انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ آپ نے تختہ کیوں کھیڑا ہے کشتی کا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا، خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ اب وہ بچہ جو تھا معصوم سا، اس کا سر حضرت خضر نے ایسے گھمایا اور سر اکھاڑ لیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ ابن عیانہ نے کہا یہ زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں لگ کا اضافہ ہے۔ ابن عیانہ جو ہیں وہ احادیث کی انہوں نے تشریح بیان کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تاکیدی الفاظ ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو نے صحیح کہا کہ آپ کا تو یہ حق بنتا تھا کہ آپ نے ان کی دیوار کو گرنے سے بچایا اور آپ ان سے اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر بولے بس یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، اتنے سوالات نہ کرتے تو ہمیں اس تمام واقعے کا مکمل احوال پتہ چلتا۔ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کئی اہم دینی، اخلاقی اور علمی اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنبیہ فرمائی۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، علم کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ نمبر 2، علم کی کوئی حد نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مثال دی کہ میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے چڑیا سمندر سے ایک چونچ پانی لے لے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور انسان کا علم نہایت تھوڑا ہے۔ نمبر 3، سیکھنے کے لیے صبر اور عاجزی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی سفر کرتے ہیں اور ایک استاد کے سامنے شاگرد بنتے ہیں اور سیکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس طرح معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی، محنت اور سفر کرنا سنت انبیاء ہے۔ نمبر 4، استاد کے ساتھ صبر اور ادب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ صبر کریں گے مگر نہ کر سکیں۔ اس طرح اگر کسی کو استاد کے افعال فوراً سمجھ نہ آئیں تو اعتراض کے بجائے صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ہر واقعے کی حقیقت فوراً ظاہر نہیں ہوتی۔ کشتی کا پھٹا اکھاڑنا، لڑکے کو قتل کرنا، دیوار سیدھی کرنا، یہ سب بظاہر غلط لگتا ہے لیکن بعد میں ان کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے فیصلے ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتے مگر وہ سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ظاہری شریعت اور باطنی حکمت میں فرق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے مطابق اعتراض کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص علم یعنی حکمت الہی پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو شریعت کا پابند رہنا چاہیے اور خاص علم ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ نمبر 7، نیکی کا بدلہ نہ ملے تب بھی نیکی کرنا۔ گاؤں والوں نے مہمانی نہیں کی پھر بھی خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی صرف اللہ کے لیے کریں اور کسی بھی قسم کے بدلے کی امید نہ رکھیں۔ نمبر 8، بھول پر اللہ کی رحمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا، لہٰذا پتہ چلا کہ بھول پر گرفت نہیں اور اللہ بے شک رحیم ہے۔ نمبر 9، انبیاء بھی انسانی صفات رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بھولتے ہیں۔ بلا شبہ انبیاء بشر ہیں مگر بہترین بشر۔ مختصر یہ حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے عاجزی، صبر، علم کی طلب، اللہ پر اعتماد اور یہ کہ ہر چیز کی حقیقت فوراً سمجھ آنا ضروری نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔